کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی تھی. صرف کھڑی نہیں تھی، شام رات کے یعنی پوری رات تک بحث ہوتی رہی پارلیمنٹ میں. ایک طرف بی جے پی کی پھسپھسی دلیلیں تھی، ایک طرف بی جے پی کے حملے تھے، ایک طرف ان کے الائز تھے، اور دوسری طرف پورا اپوزیشن مدلل انداز میں وقت ترمیمات کی مخالفت کر رہا تھا. رات کے 4 بجے لوک سبھا کے اندر یہ قانون کے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہندوستان کی تاریخ میں کسی مسلم مسئلے پر، ایون شاہ بانو کے مسئلے پر، اتنی طویل مباحث، اتنے مدلل مباحث، اور اس کے بعد سب نے یکجہت ہو کر اس کو ریجیکٹ کر دیا؟ میرے خیال سے اگر جس نے بھی پارلیمنٹ کی بحث دیکھی ہوگی وہ سمجھ گئے گا کہ بھئی بی جے پی نے چاہے یہ قانون پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کی بنیاد پہ منظور کر لیا ہو، لیکن دلائل کے بنیاد پہ مسلمان جیت گئے. دلائل کے بنیاد پہ اپوزیشن نے بی جے پی کو پچھاڑ دیا پارلیمنٹ کے اندر. یہ چوتھا بڑا اچیومنٹ تھا جو اس قانون سے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس وقت جو سپریم کورٹ میں بحث چل رہی ہے، آپ دیکھیے، ایک طرف سالیسیٹر جنرل ہیں جو پھسپھسی دلیل دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ قانون جو ہے ہم نے جو لایا ہے وہ اس سے یہ نہیں ضائع ہوگا، وہ اس سے یہ نہیں ضائع ہوگا. اور دوسری طرف ہمارے طرف سے جو وکیل کھڑے ہیں، کپل سبل، راجیو دھون، ابھیشیک سنگھوی، سی یو سنگھ، ان کی دلیلیں آپ دیکھیے، نظام پاشا، ان کی دلیلیں دیکھیے. آپ وہ دلیلوں کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا لیں گے کہ کتنی مضبوط دلائل سامنے آ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے اندر پچھلے 70 سالوں سے مسلمان پے در متعدد مسائل کے شکار ہیں، لیکن ان کی جان پر حملے ہوئے، ان کے مال پہ حملے ہوئے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کے ساتھ لنچنگ کے واقعات ہوئے، ان کے ماؤں بہنوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی، ان کے بلڈوزر کے ذریعے سے ان کے گھر گرا دیے گئے، ان کے تمام کالونیز کو تباہ کر دیا گیا، بڑے بڑے کمیونل رائٹس ہوئے، لیکن شاید ہم نے اتنی بڑی تعداد میں اس کی مخالفت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ حکومت مسلمانوں کے دین پر، ان کے ایمان پر، اور ان کی شریعت پر، اور ان کے شاعر پہ حملے کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں یہ حکومت اتراکھنڈ کے اندر یونیفارم سول کوڈ نافذ کر چکی ہے، قانون بنا دیا ہے، اور اب گجرات میں تیاری چل رہی ہے. یعنی آپ کو اپنے پرسنل لا سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نصاب تعلیم سے مسلم دور حکومت کو غائب کر دیا گیا ہے، ہسٹری کتابوں سے کھرچ کے اسلامی تعلیمات کو نکالا جا رہا ہے. اور اب آخری یہ حملہ کیا گیا ہے کہ آپ کو اپنی مسجدوں سے محروم کر دیا جائے، آپ کو اپنے خانقاہوں سے محروم کر دیا جائے، آپ کو مدارس سے محروم کر دیا. دیکھیے ابھی یہ قانون منظور ہوئے چند دن نہیں ہوئے ہیں، لیکن یو پی کے کئی مدارس میں بلڈوزر چلا دیے گئے، تالے لگا دیے گئے. اتراکھنڈ کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ یہ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو پر حملے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اس سے دبنے والی نہیں ہے. تاریخ شاہد ہے اس کے اوپر میں کہ جان کے نذرانے ہم نے پیش کیے ہیں تاریخ کے اندر. ہمارے ہاں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کم تعداد اور زیادہ تعداد، اقلیت اور اکثریت، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہم بدر کے میدان میں بھی اقلیت میں تھے، احد میں بھی اقلیت میں تھے، اور اسپین کی ساحل پر طارق بن زیاد کی قیادت میں جو ہمارا قافلہ اترا وہ بھی اقلیت میں تھا، جو چند کشتیوں پہ سوار ہو کے گیا تھا یورپ کے ساحل پر، اور یہ کہہ کر کشتیاں جلا دی تھی یا تو ہم فاتح ہوں گے یا شہید ہوں گے، دونوں حصے سے ہم کامیاب ہیں. شہادت ہے مطلوب ہے مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شاہی. تو اگر آپ کو یہ کسی وقت بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تعداد میں ہم کم ہیں، ہم اقلیت میں ہیں. اقلیت اکثریت کا فلسفہ دوسروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اقلیت اکثریت. آپ جانتے ہیں بدر کے اندر 313 تھے، 1000 کو پچھاڑ دیا. تبوک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ امت کو یہ بات سمجھنا چاہیے، یہ جو ترمیمات لائی گئی ہیں اس کے خلاف ہماری لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا، جب تک یہ ترمیمات واپس نہیں ہو جاتی ہے یہ لڑائی جاری رہے گی. ہم لڑیں گے، ہم جیتیں گے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہیں جیتیں گے، ہماری نسلیں، اگلی نسلیں لڑیں گی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو بحث چل رہی ہے، اب سرکار کیا لائی ہے، کھوج کر ایک دلیل یہ لائی ہے، یہ وقف کا قانون جو ہے وہ اسینشل ریلیجیس سروس نہیں ہے، یعنی لازمی چیز نہیں ہے اسلام میں. یہ
کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. جس کے پاس مال ہوگا وہی آدمی وقف کرے گا اپنی چیز کو, جس کے پاس جائیداد ہوگی وہ وقف کرے گا اپنی چیز کو. لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ بھی انہی لوگوں پہ فرض ہے جو زکوٰۃ کے دینے والے ہو, جن پر زکوٰۃ کا نصاب آ گیا ہو وہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن نصاب کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو وہ گناہ کا مرتکب ہوں گے, ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ ہمارے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, وصال کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہیں کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں ان کے خلاف جنگ کروں گا, وہ اگر لڑسری کا ایک ٹکڑا بھی دیتے تھے بیت المال میں, اگر اس سے بھی منع کریں تو ان کے خلاف جنگ کروں. تو زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں. اسی طرح سے یہ بات کہ لوگ جو وقف کرتے ہیں, وہ وقف کیا چیز ہے؟ وہ صدقہ جاریہ ہے. ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اپنی آخرت کا توشہ بناتا ہوں, کہ وہ جو بھی چیز وقف کرے گا, مسجد کے لیے زمین دے گا, مدرسے کے لیے زمین دے گا, کسی خیراتی کام کے لیے اپنی چیز دے گا, تو وہ اس کو تا قیامت جب تک کہ اس زمین سے لوگ استفادہ کریں گے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. تو یہ جو ہے ہمارے اس کام کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں تفصیل سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہی کہ کس طرح سے یہ ترمیمات ہماری کن کن چیزوں کو افیکٹ کر رہی ہے. ایک بات تو میں بتانا چاہتا ہوں, اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ جو ٹرائبلز ہیں, جو قبائلی مسلمان ہیں, چاہے وہ لکشدیپ میں ہوں, چاہے آسام میں ہوں, چاہے منی پور میں ہوں, چاہے جھارکھنڈ میں ہوں یا کسی بھی شہر میں ہوں, قبائلی مسلمان جو ہے وہ اپنی جائیدادیں وقف نہیں کر سکیں گے. یہ قانون میں فیصلہ ہے. کیوں وقف نہیں کر سکیں گے؟ ایک اس لیے وقف نہیں کر سکیں گے کہ ٹرائبلز کی جائیدادوں کو محفوظ رکھنے کا قانون موجود ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آج یہ دلیل دی گئی سپریم کورٹ کے اندر ہمارے وکلاء کی طرف سے کہ آپ ایک قانون کو سیو کرنے کے لیے دوسری فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کر رہے ہیں. یعنی آرٹیکل 26 کے اندر یہ ہماری پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کو یہ اختیار دیا گیا ہے آرٹیکل 25-26 میں کہ ہم اپنی جائیداد کو وقف کر سکتے ہیں اور اس کا انتظام انسلام بھی کر سکتے ہیں. آپ وہ وقت چھین رہے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر بہت ساری اور باتیں آ رہی ہیں. یعنی یہ بات بھی آ رہی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں وقف بائی یوزر کے قانون کے سلسلے میں آپ نے یہ پابندی لگا دی ہے. وقف بائی یوزر کے بعد تفصیل سے آپ نے مولانا نے بتایا آپ کو وقف بائی یوزر کیا ہے. یعنی ایسی جائیدادیں جو برسوں پہلے, سینکڑوں سال پہلے زمین مسجد کے لیے دی گئی, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ استعمال کے طور پہ مسجد ہے, استعمال کے طور پہ قبرستان ہے, استعمال کے طور پہ عیدگاہ ہے, تو وہ وقف بائی یوزر کی کیٹیگری میں ہے. چاہے وہ رجسٹرڈ ہو, چاہے ریونیو ریکارڈ میں اس کا نام ہو یا نہ ہو, وہ وقف مانی جائے گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وقف بائی یوزر کی جائیدادیں ہیں ان کو رجسٹرڈ کروانا ہوگا, اور اگر کسی نے تنازع کھڑا کر دیا اس کے اوپر میں, کوئی ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا, تو پھر وہ وقف بائی یوزر نہیں رہی. ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ قانون یہ کہتا ہے سرکار کا کوئی تنازع وقف کے ساتھ ہوگا, وقف کی جائیداد ساتھ میں ہوگا, چاہے سرکار مرکزی حکومت ہو, ریاستی حکومت ہو, پنچایت ہو, میونسپل کارپوریشن ہو, سیمی آٹونومس باڈی ہو, تو اس صورت میں وہ فیصلہ وقف بورڈ نہیں کرے گا, وہ فیصلہ سرکار کا ڈیزگنیٹڈ آفیسر کرے گا. اور آپ جانتے ہیں سرکار کا ڈیزگنیٹڈ آفیسر کلیکٹر ہو یا ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہو, وہ کس کے حق میں فیصلہ کرے گا. اور جس دن تنازع کھڑا ہو جائے گا وقف بائی یوزر کی جائیداد وقف بائی یوزر کی کیٹیگری سے خارج ہو جائے گی. آج سرکاری وکیل یہ دلیل دے رہے تھے سپریم کورٹ میں کہ بھائی اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ ریونیو ریکارڈ میں چڑھا دے گا, بعد میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. آپ یہ بتائیے سپریم کورٹ میں بابری مسجد کا ایشو, یعنی بابری مسجد کا ایشو عدالت میں کتنے سال تک بھٹکتا رہا. 1949 سے لے کر یہ ایشو کھڑا ہوا اور 2019 میں فائنل جوڈیشل ورڈکٹ آیا سپریم کورٹ کا. تو یہ جو قوانین لائے گئے ہیں یہ کالی ترمیمات ہیں, یہ ہمارے لیے. اچھا, تو میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات صاف کر دینی چاہیے سرکار کے, یہ امت ہرگز بھی اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گی جب تک کہ یہ تمام 48 ترمیمات, کالی ترمیمات واپس نہ لے جائیں. اور یہ یاد رکھیے گا, آپ یہ فیصلہ کیجئے, ہم لڑیں گے, ہم جیتیں گے انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ خیر.